السلام علیکم۔ زکوٰۃ نہ صرف ایک فریضہ ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ زکد کے لفظ سے ماخوذ ہوا ہے، جس کے مطلب پودا اگانے کے ہیں۔ اس لفظ کا دوسرا مطلب پاک کرنے کے ہیں، جسے قرآن میں قد افلح من زکاہا میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے جس نے خود کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اور اپنے دل سے اس دنیاوی مال کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ دوسرا، یہ کم خوش قسمت لوگوں کی مدد کرنے کا، ان کے معاشی حالات بہتر کرنے کا بھی ایک مؤثر قدم ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد مذہبی اور روحانی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا معاشرتی اور معاشی پہلو بھی ہے۔ زکوٰۃ کا معاشرتی پہلو تو یہ ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کے ساتھ محبت اور اخوت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دینے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا معاشی مقصد یہ ہے کہ یہ دنیاوی ذخیرہ اندوزی اور مال کی محبت کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ در حقیقت ہمارے اس مکمل دین میں زکوٰۃ کا مقصد ضرورت مند اور غریبوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا ہے۔ ہمارے مال میں سے سونے اور چاندی کی ایک خاص مقدار کو اگر 1 سال تک استعمال نہ کیا جائے اور اس کے بعد بھی اس میں سے 2.5% کی ادائیگی کو زکوٰۃ کی نصاب قرار دیا گیا ہے۔ اور آج کل ہم اتنے سے مال کو بھی ذخیرہ اندوز کر کے اس پر کنجوسی کر یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ، ہمارا کوئی کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ایسے لوگوں کی سوچ پر تنقید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کی یہ کنجوسی ان کے کام آئے گی، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری ہے اور آخرت کے دن ان کا یہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اس گناہ کبیرہ کی ایسی سزا ہمیں ایک بخاری شریف کی حدیث میں بھی ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے کرتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے امیر لوگ، ایسے مالدار لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آخرت کے دن ان کا وہ مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور ان کی گردن اور ان کے چہرے سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں ہوں وہ مال جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ اس گناہ کبیرہ کی ایک اور سزا ہمیں سورہ توبہ میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سزا سنا دو ان لوگوں کو جو اپنا مال جمع کیے رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے۔ آخرت کے دن ان کا یہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں دہکایا جائے گا اور ان کے ماتھوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھ پر داغا جائے گا اور ان سے فرمایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے اور اب اس کا مزہ چکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی بیان کردہ سزا ہمیں مسلم شریف میں ملتی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مالدار شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا مال آخرت کے دن تختیوں کی شکل میں پگھلایا جائے گا، دوزخ کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، دہلایا جائے گا اور لوگوں کو ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر ان تختیوں کو دوبارہ گرم کیا جائے گا دوزخ کی آگ پر، اور پھر ان کے ساتھ یہی سلسلہ کیا جائے گا یہاں تک کہ آخرت کے دن میں سب کا حساب پورا ہو جائے گا، جس کی مدت 50,000 سال ہے، اور اس کے بعد ان کو جنت یا دوزخ کی سزا سنائی جائے گی۔ میرے دوستوں، ہم سے اتنا تکلف نہیں ہوتا کہ ہم سال بعد ہی ایک کیلکولیٹر اٹھا کر، ایک ڈائری اٹھا کر، یہ تھوڑی سی کیلکولیشن جو ہم سال بھر روز اپنے اسکولوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے حساب کتاب میں، اپنے گھروں میں کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی کیلکولیشن ہم سالانہ کسی بھی اسلامی مہینے کے شروع میں کر لیا کریں۔ فار ایگزامپل، ہم اپنے بینک اکاؤنٹ کو یکم رمضان سے یکم رمضان میں نکال لیا کریں اور دیکھا کریں کہ یہ نصاب سے اگر زیادہ ہے اور پڑا رہا ہے 1 سال، تو ہم اس میں سے 2.5% نکال کر غریبوں کو دے دیں، کیونکہ یہ مال
ہمیں موت کے وقت بھی ترسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اور تم پھر کہو کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں اپنے مال میں سے تیری راہ میں خرچ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو آئیے میرے دوستوں، اس گناہ کبیرہ سے توبہ کریں، اپنے مالوں کو پاک کریں، اپنے نفس کو، اپنی دنیاوی محبت کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، دوسروں کے کام آئیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، اس چھوٹے سے عمل سے اپنی زندگی اور آخرت کو اچھا بنا لیں۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سب کو رخصت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مال کی محبت کی وجہ سے اتنی دردناک سزائیں نہ دے، ہمیں اس دنیا میں ہی ایسے عمل عطا فرمائے کہ ہماری موت بھی آسان ہو اور ہماری آخرت بھی آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔